مسلم میں میرے عزیزو، یہ زندگی خدا کا تحفہ ہے جس کے لیے ہمیں ہمیشہ شکر گزار ہونا چاہیے۔ اس زندگی کو خوبصورت بناتے رہنا چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں غریب کیوں ہوں، وہ امیر کیوں ہے، میں گورا کیوں ہوں، وہ کالا کیوں ہے، یا میں کمزور ہوں، طاقتور کیوں نہیں ہوں۔ یہ قدرت کا نظام ہے، یہ قدرت کی بات ہے کہ خدا نے کسی کو کس حال میں، کس سماج میں، کس خاندان میں پیدا کیا ہے، اور انسان اسی میں خدا کا شکر گزار ہو اور خدا سے ہمیشہ مدد طلب کرے کہ وہ اسے اور بہتر بنانے کا فضل بخشے تاکہ اسے اور بہتر بنائے۔ بے شمار لوگ جو ہیں زیرو سے ہیرو بن جاتے ہیں، محنت کر کے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، کتنے ترقی کر جاتے ہیں، اور اب جب مختلف لوگ اچھی حالت میں ملتے ہیں اور وہ لوگ اگر سست ہو جاتے ہیں تو ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ان کے پچھلوں نے بہت محنت کی ہے۔ شاید وہ ان پڑھ تھے لیکن انہوں نے محنت کر کے اپنے بچوں کو کتنا پڑھایا ہے، کتنی محنت مشقت کی ہے کہ ان کے بچے افسر ہیں، کامیاب ہیں۔ تو اسی طرح کچھ لوگ جو ہیں بالکل سست ہو جاتے ہیں اور ناشکرے ہو جاتے ہیں، اور پھر جیسے وہ خود ہوتے ہیں ان کی اولاد بھی ایسی ہی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن خدا جو ہے ہر شخص کا خیال رکھتا ہے، ہر شخص کی مدد کرتا ہے جو اس کی خوشنودی کے لیے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، جو ہمیشہ اس کے شکر گزار ہوتے ہیں، جو ہمیشہ اس کی مدد طلب کرتے رہتے ہیں، جو ہمیشہ اس پر بھروسہ اور اس پر توکل رکھتے ہیں۔ خدا ہمیشہ ان کا مددگار ہے، ان کی مدد کرتا ہے۔ اور مسیح میرے عزیزو، یہ زندگی خدا کی امانت بھی ہے، یہ ہم نے اس کو واپس بھی دینی ہے، اور واپس اگر اسی حالت میں دیتے ہیں تو ہم نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا، ہم تو نکمے ہوئے کہ ہم نے جو زندگی دی گئی تھی اس میں کچھ اضافہ ہی نہیں کیا، بلکہ اس کو اور بگاڑ دیا، اس کو اور خراب کر دیا، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ تو ہم اس طرح نکمے ہو جاتے ہیں، خداوند ناراض ہوتا ہے، خداوند سختی کرتا ہے، اور پھر ہمیں جو ہے اس کی سزا بھی ملتی ہے۔ تو خدا جو ہے انصاف کرنے والا ہے۔ وہ جو محنت کرتے ہیں، جو کوشش کرتے ہیں، خدا انہیں ہر طرح سے کامیابی دیتا ہے، خوشحالی دیتا ہے۔ اس لیے یہ جو زندگی ہے خدا کی امانت ہے، اور اس کو ہم نے واپس کرنا ہے، لیکن اسی حالت میں نہیں واپس کرنا ہے، بلکہ اس کو اور بہتر بنانا ہے۔ اس میں بہت ہم نے محنت کرنی ہے اور اس کا حساب کتاب دینا ہے۔ ہمیں ہر شخص کو، جتنی بھی اس کی زندگی ہے، ہر شخص کو اس کا حساب کتاب دینا ہے۔ تو اکثر ہم اس حساب کتاب کی طرف جو ہے دھیان نہیں لگاتے ہیں، بس صبح ہوئی، شام ہوئی، اور یوں زندگی تمام ہوئی، بس اسی طرح زندگی گزرتی جاتی ہے، اور شاید ہمارے گھر میں، خاندان میں سورج نکلتا ہی نہیں ہے، سوئے رہتے ہیں، سست رہتے ہیں، اور سارا دن، سارا وقت ضائع ہو جاتا ہے، کوئی ٹائم مینجمنٹ نہیں ہوتی ہے، کوئی زندگی میں مقصد نہیں ہوتا ہے، کوئی زندگی میں ترجیحات نہیں ہوتی ہیں، اور اسی طرح زندگی جو ہے رائے گاں جاتی رہتی ہے۔ ہم اپنا نقصان کرتے رہتے ہیں، دوسروں کا نقصان کرتے رہتے ہیں، بڑوں کو اور بے شمار لوگوں کی امیدوں پر پانی پھیرتے رہتے ہیں۔ تو اسی طرح بہت زیادہ ہم جو ہیں نقصان کی طرف بھی گامزن رہتے ہیں۔ خدا کا کلام آج ہمیں یہ تلقین کرتا ہے کہ ہم جو ہیں سست زندگی بسر نہ کریں، ہم نکمی زندگی بسر نہ کریں، ہم ذمہ داری والی زندگی بسر کریں، خدا ان کے ہمیشہ شکر گزار رہیں۔ اس لیے میں میرے عزیزو، خاندانی سال ابھی تک جاری ہے، یہ 26 تاریخ کو تکمیل تک پہنچنا ہے، لیکن یہ سلسلہ جاری رہے گا کہ ہم خاندانی زندگی پر غور و خوض کرتے رہیں۔ اور خاندانی زندگی میں آج جو پہلی تلاوت آئی ہے، اس میں جو ہے بیوی کی خوبیاں
بیان کی گئی ہیں۔ فاضلہ عورت کس کو ملے گی؟ فاضلہ عورت، یہ سلیمان بادشاہ نے یہ کتاب لکھی، مثال کی کتاب، اور اس کے بالکل آخر میں اس نے یہ جو ہے ایک عورت کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں، بتائی گئی ہے کہ عورت کتنی خوبیوں کی مالک اور اس کا اہم کردار ہے خاندان میں۔ شوہر کا بھی اپنا کردار ہے، اس کا ایک جو رول ہے، اور اسی طرح عورت کا بھی۔ اور یہاں خاص طور پر جب ہم مجموعی طور پر دیکھتے ہیں، اگر شوہر ساری محنت مشقت کرے، سارے پیسے کما کر لے کر آئے، وہ لاتا جا رہا ہے، اور وہ سارا جتنی بھی کمائی ہے بلیک ہول میں جا رہی ہے۔ بلیک ہول کا مطلب پتہ ہے کہ جو بلیک ہول یہ تھیوری ہے، جو باہر ہم نے نشان لگائے ہوئے ہیں، جو یہاں بنے ہیں، یہ گلیکسیز باہر بنی ہوئی ہیں بہت خوبصورت، درمیان میں بلیک ہول ہے۔ ایک سائنسدان تھا، تو اس نے جو ہے یہ بلیک ہول تھیوری انٹروڈیوس کرائی تھی کہ کائنات میں ایک بلیک ہول ہے، اور کائنات کے جتنے جو بہت سارے بلکہ جو ایک پلانٹس ہے وہ بھی اس میں چلا گیا ہے، جتنی بھی چیزیں ڈسٹروائے ہوتی ہیں ساری اس کے اندر چلی جاتی ہیں اور اس کے اندر ختم ہو جاتی ہیں، پتہ نہیں کدھر گئی۔ ایسے ہی کچھ لوگ ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں جو ہے وہ کتنا کچھ مرضی کمائی کرتے رہیں، جتنی مرضی کوشش کرتے رہیں، محنت کرتے جائیں، لیکن کسی اس کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے، وہ سب ضائع ہو رہی ہے، وہ اس کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اسی طرح اگر خاندان میں بیوی جو ہے یا عورت جو ہے، ماں جو ہے، وہ اگر اس روپے پیسے کو نہیں سنبھال رہی ہے، صحیح طریقے سے گھر کی مینجمنٹ کر رہی ہے، سنبھال نہیں ہے، اس کا صحیح استعمال نہیں کر رہی، تو وہ سمجھ لیں کہ بلیک ہول تھیوری کی نظر ہو رہا ہے کہ سب کچھ ضائع ہو رہا ہے۔ تو پھر اس شوہر کی، گھر کے سربراہ کی ساری محنت کدھر جا رہی ہے؟ ضائع ہو رہی ہے۔ تو عورت بہت اہم کردار ادا کرتی ہے گھر میں، گھر کا نظام چلانے میں، پیسوں کو صحیح استعمال کرنے میں۔ اگر وہ سگڑ ہوگی اور بہتر ہوگی، سمجھدار ہوگی، تو وہ بہت جو ہے اپنے گھر کو بھی سارا سنبھال سکتی ہے، ترقی کی طرف گامزن کر سکتی ہے۔ تو اس کا بہت اہم کردار ہے۔ اور سلیمان بادشاہ نے جو ہے فاضلہ عورت کی بہت خوبیاں بیان کی ہیں، یا پورا باب نہیں لکھا گیا، لیکن یہاں جتنا لکھا گیا میں اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اے میرے بیٹے، فاضلہ عورت کس کو ملے گی؟ اس کی قدر موتیوں سے بھی بہت زیادہ ہے، اس کے خاوند کے دل کو اس پر اعتبار ہے، اور اس کو نفع کی کمی نہ ہوگی۔ وہ اپنی عمر کے تمام ایام میں اس سے نیکی کرے گی، پر بدی نہیں۔ اس کی سوچ کتنی مثبت ہے، کتنی مستقل مزاجی کے ساتھ جو ہے پازیٹیو سوچ کے ساتھ، تھنکنگ کے ساتھ، تعمیری سوچ کے ساتھ وہ کام کرتی رہتی ہے، نقصان کی بات ہی نہیں ہے، کسی کے نقصان چاہتی نہیں ہے۔ اور وہ بڑی قیمتی، اس کی ویلیو بتائی گئی ہے کہ وہ کتنی قیمتی ہے، ویلیوبل ہے، اور اپنی عمر کے تمام ایام میں اس سے نیکی کرے گی۔ یہ کس کے ساتھ نیکی کر رہی ہے؟ اپنے شوہر کے ساتھ کر رہی ہے، اپنی اولاد کے ساتھ نیکی کر رہی ہے، وہ اپنے گھر کا، اپنے رشتہ داروں کا نام پیدا کر رہی ہے۔ اس لیے جب بھی کسی کی شادی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں جی اس کو اچھے سے اچھا جہیز لے کر بھیجنا ہے۔ آج کل تو ویسے اس کی طرف کام بھی توجہ دی جا رہی ہے، تو زیادہ سے زیادہ جہیز۔ تو ہم اکثر کہتے ہیں یہ جو مٹیریل چیزیں نا، یہ ادھر سے فریج خریدنے ہیں، ٹی وی خریدنے ہیں، وہ ساری چیزیں نا، ہم اس طرف سمجھتے کہ یہ جتنا اچھا فرنیچر ہوگا، جہیز، کپڑے، یہ سارا کچھ، تو یہ جی بڑا اچھا جہیز یہ بھی ہے کہ آپ ان کو اچھی تعلیم دیتے ہیں، اچھی تعلیم و تربیت دیتے ہیں، اچھی قدریں سکھاتے ہیں، زندگی ویلیوبل سے دیتے ہیں، تو وہ یہ بھی سب سے اچھا جہیز ہے، تھیوری ہے، جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اچھی تربیت کے ساتھ، اچھی محنت کے ساتھ، یہ آپ کی صحیح انویسٹمنٹ ہے۔ اکثر ہم لوگ جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں، آج انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی کہ ہم جو ہے کہاں اپنے پیسے انویسٹ کرتے ہیں، کہاں ہم اپنے جو ہے اپنی محنت کی کمائی کو استعمال کر رہے ہیں، کہاں ہم پیسے لگا رہے ہیں۔ سکتا ہے ہم دنیاوی چیزوں پر لگا رہے ہوں، دنیاوی باتوں پر لگا رہے ہوں، ہم اس پر بھی لگائیں، تعلیم پر، ایمان پر، ان چیزوں کی طرف لگائیں، اچھی تربیت پر لگائیں، تو یہ ہے اپنی صحت پر لگائیں۔ یہ سب سے اچھی انویسٹمنٹ ہے کہ آپ اچھی جگہ پر اپنی جو ہے روپے پیسے کو، اپنے ٹائم کو، اپنی انرجی کو صحیح استعمال کر رہے ہیں، اس کا نقصان نہیں ہو رہا۔ تو یہ بھی بات ہے کہ کہاں ہم جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں وہ اون اور کتان کی تلاش میں ہے، اور اپنے ہاتھ کی سوسی سے کام کرتی ہے، وہ اپنے ہاتھ تکلے پر چلاتی ہے اور اس کی ہتھیلی اٹیرن کو پکڑتی ہے، وہ غریب کے لیے اپنی ہتھیلی کھولتی ہے اور مسکین کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے۔ تو یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ وہ
فراخ دل ہے، وہ دوسروں کا بھی خیال رکھتی ہے، نیکی بھی کرتی ہے، ایسی نیک عورت جو ہے خوش قسمت لوگوں کو ملتی ہے۔ تو اس کے لیے شکر گزار ہونا چاہیے کہ آپ کو اچھی عورت ملی ہے، اچھی خاتون ملی ہے، جو گھر کو بگاڑتی نہیں ہے بلکہ گھر کو سنوارتی ہے۔ اور پھر آگے اس کی خاص باتیں ہو رہی ہے اس کی اپنی شخصی زندگی کے بارے میں، کہ وہ اگر وہ صرف اپنی ذات میں رہتی ہے، اپنے حسن میں رہتی ہے، اپنے تکبر میں رہتی ہے، اپنی سوچ میں رہتی ہے، بڑی اپنی ذات کے لیے کام کرتی ہے، تو پھر وہ غلطی پر ہے۔ حسن دغاباز ہے اور جمال ناپائیدار، پر خداوند سے ڈرنے والی عورت کی تعریف کی جائے گی، اس کی محنت کا اجر اس کو دو، اور اس کے اعمال پھاٹک میں اس کی تعریف کریں گے۔ تو جب حضرت ابراہیم نے جو ہے اسحاق کے لیے جو بیوی تلاش کرنی تھی، تو اس نے اسے بھیجا اپنے نوکر کو، جا، اور اس کے نوکر نے کہا تھا کہ جہاں خدا کا فرشتہ میری رہنمائی کرے گا، اور ایسی ہونی چاہیے جو مجھے بھی پانی پلائے اور میرے اونٹوں کو بھی پانی پلائے، تو ایسی کہ جو میرا بھی خیال کرے اور میرے جانوروں کا بھی خیال رکھے۔ تو ایسی جو نیکی کرنے والی اور اسی طرح خوبیاں، یعنی اس کی صورت پر نہ جائیں، اس کی سیرت پر جائیں کہ اس کی سیرت کیسی ہے۔ تو کریکٹر پر کام کرنے کی ضرورت ہے خاندانی زندگی میں، کہ ہم بچوں کے کردار پر، کریکٹر پر کام کریں تاکہ اچھی پرسنالٹی پیدا ہو۔ اس طرح مسلم رزق خاندانی زندگی کا سال 26 تاریخ کو اختتام کو پہنچ رہا ہے، اس کے ساتھ مومنین کا سال شروع ہونے والا ہے، تو وہاں بھی خاندان اس میں شامل ہے، مومنین خاندان ہے، آپ سب جو ہیں اسی طرح بھرپور طریقے سے خاندانی زندگی پر کام کریں۔ تو اسی لیے یہ اگلا سال بھی جو شروع ہو رہا ہے مومنین کا سال ہے، تو اس میں بھی یہی بات یقیناً آئے گی کہ مومنین کا خاندانی زندگی میں، کلیسیا کی خدمت میں، ایک دوسری خدمت میں، دنیا میں یسوع مسیح کے پرچار میں، ایونجلزم میں کیا رول ہے، کیا کردار ہے، یقیناً اس پر بہت بات چیت ہوگی آنے والے سال میں۔ اس لیے مسیح میرے عزیزوں، اس زندگی یہ جو ہے امانت ہے خدا کی، ہم نے واپس کرنی ہے، لیکن صحیح اور اس کو بہتر کر کے خدا ان کے سپرد کریں تاکہ ہم خدا سے ہم اجر پائیں۔ اس لیے ہم سب کے لیے خدا کی بادشاہت، آسمانی بادشاہت، یہ ٹارگٹ ہے۔ یسوع مسیح آئے گا، ہمیں خدا کی بادشاہت میں شامل کرے گا۔ سال کے آخر میں ہم اسی بات پر غور کرتے ہیں کہ یہ سال ہمارا کیسا گزرا ہے، ہم نے کتنا خدا کو وقت دیا ہے، کتنا انسانیت کی خدمت کی ہے، اور کتنا ہم خدا کی بادشاہت کے لیے تیار ہیں۔ تو سال کے آخر میں ہر دفعہ یہی سوچ و بچار کرنی ہوتی ہے کہ ہم خدا کی بادشاہت کے لیے تیار ہیں یا نہیں، اور خداوند آنے والا ہے۔ یہ نہیں صرف کرسمس کا جو روایتی تہوار ہے، بلکہ آمد ثانی کی بھی باتیں ہوتی ہیں کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ خداوند کا صحیح استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیا ہم اپنی زندگی میں جو ہے آخرت کے لیے بھی تیار ہیں، حساب کتاب کے لیے تیار ہیں؟ اور یہی جو ہے باتیں جو ہیں آج پولس رسول دوسری تلاوت میں کرتے ہیں، جو کہ انہوں نے تسالونیکیوں کے نام خط لکھا ہے۔ اے بھائیو، تم اس کے محتاج نہیں کہ وقتوں اور زمانوں کی بابت تمہیں لکھا جائے، اس واسطے کہ تم آپ خوب جانتے ہو کہ جس طرح رات کو چور آتا ہے، اسی طرح خداوند کا دن آنے والا ہے، جس وقت لوگ کہتے ہوں گے کہ سلامتی اور امن ہے، تب جس طرح حاملہ کو درد لگتے ہیں ان پر ناگہاں ہلاکت آئے گی، اور وہ ہرگز نہ بچیں گے۔ مگر اے بھائیو، تم تاریکی میں نہیں ہو کہ وہ دن چور کی طرح تم پر آ پڑے، کیونکہ تم سب نور کے فرزند اور دن کی اولاد ہو۔ ہم نہ رات کے ہیں نہ تاریکی کے، بس ہم اوروں کی طرح سو نہ رہیں بلکہ جاگتے اور ہوشیار رہیں۔ تو یہ خدا ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم خدا ان کے جو لوگ ہیں وہ بھرپور زندگی بسر کریں، نور کی زندگی بسر کریں۔ اس لیے اس نے کہا میں نور ہوں، اور اس نے خود کہا کہ تم دنیا کے نور ہو۔ تو یسوع مسیح ہمیں بھی نور بناتا ہے کہ ہم تاریکی کی نہیں بلکہ نور کی زندگی بسر کریں، روشنی کی زندگی بسر کریں، اور کثرت کی زندگی میں قدم رکھیں۔ اس لیے مسیح میں میرے عزیزو، خدا کی بادشاہت کو سمجھانے کے لیے یسوع مسیح نے بے شمار تمثیلیں ہمارے سامنے پیش کی ہیں۔ کبھی وہ جو کھیتی باڑی کی تمثیلیں ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، کبھی شادی بیاہ کی تمثیلیں پیش کرتے ہیں جیسے اس کے لیے تیاری کی جاتی ہے، اور اسی طرح آج بھی جو تمثیل پیش کی جا رہی ہے اس میں بھی جو ہے کاروبار کی بات ہو رہی ہے۔ کاروبار، جو بھی کاروبار کرتے ہیں، اس میں پیسے جو استعمال ہوتے ہیں، انویسٹمنٹ کی جاتی ہے، مالک
पैसे लगाता है, नौकर जो है हायर करता है, उनको टास्क दिया जाता है, कुछ रुपए पैसे दिए जाते हैं और फिर वो उनसे हिसाब किताब लेता है, वो आता है ताकि उनसे हिसाब किताब ले। तो इसी तरह यहाँ जो लोग पेश किए गए हैं, इन सब के करैक्टर पर गौर करें कि ये 2-3 किस्म के लोग पेश किए गए हैं। किसी को उसने 5 कंतार दिए, किसी को उसने 3 कंतार दिए, किसी को उसने 2 कंतार दिए, किसी को 1 कंतार दिया और सबसे हिसाब लेने लगा। जिसको 5 दिए थे उसने 10 कर दिए, जिसने 3 किए तो उसने 6 कर दिए, जिसने दो थे उसने 4 कर दिए, जिसके पास 1 था उसने क्या किया, जाकर उसको संभाले रखा, कुछ भी नहीं किया बल्कि उसको दबा दिया। ये नकम्मा, उसने कहा तू ये तो नकम्मा है जिसने कुछ नहीं किया। और जब वो मालिक आता है तो लोग जो हैं जिनके पास जो दिया गया था वो उसका दुगना उसको देते हैं, मालिक उन्हें शाबाश देता है, शाबाश, और उनको मज़ीद जो है उन्हें टास्क देता है, रुपया मुआवजा देता है। और जिसने कुछ नहीं किया था उसको नकम्मा कहता है, उससे वो भी ले लेता है बल्कि उसको वहाँ भेज देता है जहाँ रोना और दांतों का पीसना होता है, उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। और उस निकम्मे गुलाम को बाहर के अंधेरे में डाल दो, वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। तो ये कारोबार में ऐसा हुआ है, ये तो आम जिंदगी में भी ऐसा होता है। लोग कारोबार को चेक करते हैं, देखते हैं कि क्या प्रोग्रेस है, इसने ये नुकसान दे रहा है या फ़ायदा दे रहा है, और इसीलिए फिर इसी तरह उसको निकाल भी देते हैं और दूसरा नौकर रख लेते हैं। तो ये सिलसिला आम जिंदगी में भी हम देखते हैं। तो इसी तरह खुदा की बादशाहत में भी ऐसा होगा। तो हम जैसे भी हैं, जिस भी माहौल में हैं, जिस भी ख़ानदान में हैं, तो हम हमेशा खुदा के शुक्रगुजार रहें और सुस्ती का मुजाहरा ना करें, बल्कि हमेशा जो है मेहनत व मशक्क़त की ज़िंदगी बसर करें और खुदा उनका शुक्र बजा लाते रहें। खुदा हमारी तमाम मेहनत व मशक्क़त को बरकत देता है, हमारे सारे कारोबार को बरकत देता है, हमारी ज़िंदगी को बरकत देता है जब हम उससे फ़ज़ाइल हासिल करते हैं। हमेशा हमें और देने के लिए तैयार है। पहले ढूंढो तुम उसकी रास्तबाज़ी तो सारी चीज़ें तुमको मिलती जाएंगी। वो सब कुछ मुहैया करता है, वो सब कुछ देने पर कादर है, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। इसलिए हमेशा जब आप दुआएं करते हैं तो अपने भी मांगे, दूसरों के लिए भी मांगे। ये नहीं सिर्फ अपने लिए बल्कि सब के लिए जो है खुदा से भला मांगे, ताकि खुदा सबको मुहैया करे, और सबको मुहैया करता है। वो सब पर मेहरबान होता है, वो किसी किस्म का तफरक नहीं रखता है, वो हमेशा सब पर मेहरबान है। आए हम भी ऐसा ही मजाज रखें और हमेशा एक दूसरे के लिए अमन, सुलह, सलामती, मेहनत जो और कामयाबी का वसीला बनते रहें। मसीह हमारे खुदा उनके वसीला से आमीन।